میرے خیال میں یہ اب تک کا ایف آئی اے کا سب سے بڑا کو بلنڈر ہوگا۔ عمران خان نے تو کسی ایک بینک دستاویز کے اوپر دستخط بھی نہیں کیے۔ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں آئی تھنک ان کو دوبارہ پھنسائیں گے اسی چیز میں، تاکہ اس جال میں سے عمران خان اسکیپ نہ کر سکیں۔ یہ جتنے مقدمات کیے جا رہے ہیں نا، وہ سارے کے سارے اس میں جھوٹے ہیں اور وہ پھنسانے کے لیے ہیں، سیاسی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں۔ ان کو دیکھ کے مجھے منٹو یاد آ گیا۔ ایک بندے کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے، وہ ساری زندگی اس کو لگ جاتی ہے اس الزام کو دھونے میں۔ ایک تو بڑا انٹرسٹنگ تھا مقدمہ جس نے مقدمہ کیا وہ ہے بھی کرمنل انسان جو ہے۔ میرے خیال میں جو قانون ہوتا ہے نا، کوئی بھی وہ غلط نہیں ہوتا، بلکہ اس کا استعمال جو ہے غلط ہوتا ہے۔ جو کمپلینٹ کرنے والا ہے وہ آئے اور وہ اپنا مقدمہ لڑے، جس نے کمپلینٹ فائل کرائی ہے، یہاں پر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب اس سسٹم کو چینج ہونا چاہیے، بہتری آنی چاہیے، کیونکہ اب کب تک ہم اسی طرح پھرتے رہیں گے۔ ریاست کے بنائے ہوئے قانون کو ریاست ہی اس کا کلا کما کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود، آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ڈائری۔ کیمرہ مین ہمارے ساتھ ہیں شہروز، اور آج امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اس لیے کامران صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ فیاض بھی ہیں، نعیم اختر بھی ہیں، اور عمر بھائی کو بھی ہم نے بٹھایا۔ کچھ بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں۔ نعیم کا اصل میں نے نعیم اختر نام لے لیا تھا، اس کے لیے پھر نعیم نے میری تصحیح کی، اس لیے آپ کو بڑی زور سے آواز آئی ہو کہ نعیم اصغر بولنا ہے، تو نعیم اصغر کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے بہت ساری ایشوز۔ سب سے پہلے بات کریں گے فیاض سے کہ آج تو ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے، 2 کیسز تھے بڑے امپورٹنٹ، جس میں شاندانہ گلزار کا تھا کیس، اس پر بھی بات کریں گے فیاض سے اور نعیم سے، اور دوسرا کیس جو تھا ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا، جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر کیس تھا، اس پر بھی بات کرتے ہیں فیاض سے، اور اس کے بعد عمر بھائی سے بات کریں گے اس ٹاپک پہ۔ یہ بتائیے گا فیاض کے ممنوعہ فنڈنگ کے ایشو کو کیسے ہائی کورٹ نے ہائی لائٹ کیا، کہ کس طرح سے اس کیس کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ایف آئی اے نے یہاں پر ان کی ضمانت کینسل کرنے کے لیے کیا تھا؟ دیکھیں، اس پہ عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہوئی تھی، بینکنگ کورٹ نے ان کی ضمانت الاؤ کی تھی، جس کو ایف آئی اے کی جانب سے چیلنج کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ میرے خیال میں یہ اب تک کا ایف آئی اے کا سب سے بڑا کو بلنڈر ہوگا، تو یہ اس کو بھیجا نہ ہوگا، یہ سب سے بڑا ان کا بلنڈر تھا۔ اب ہوا کیسے ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں آخر یہ معاملہ ہوا کیا۔ دیکھیں، ابھی اس ویک کی اگر آپ کہیں نا سب سے بڑی خبر ہے تو یہی خبر ہے، آلدو کہ اس ٹائم اس وقت میڈیا اس طرح نہیں بنی، کیونکہ کافی چیزیں ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس، یا اس کو جس کو پہلے فارن فنڈنگ کیس بھی کہا جاتا تھا، یہ وہ کیس ہے جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ سنایا تھا، اور جس پہ کہا تھا کہ فوجداری کارروائی کا آغاز کر دیا جائے عمران خان صاحب کے خلاف۔ یہ وہی مقدمہ ہے جو اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لے کے گئے تھے، جس کے اوپر ایک بہت بڑی ہوا بنائی گئی تھی کہ یہ مقدمہ جب سامنے آئے گا تو نہ جانے لگ پتہ جائے گا سب کو۔ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا ہے، اور ایف آئی اے خود ہی لے کے آ گئی ہے، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف اس مقدمے کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اس کے اوپر جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو شواہد کے اوپر اٹھائے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کردار کون کون ہے؟ عارف نقوی ہے، طارق شفیع ہے، اور دیگر ہیں۔ عارف نقوی سے متعلق عدالت یہ لکھتی ہے کہ ابھی ایک بھی ثبوت ایسا نظر نہیں آیا کہ عارف نقوی کی بھیجی گئی رقم جو ہے وہ جرم سے حاصل کی گئی تھی، وہ غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے تو کسی ایک بینک دستاویز کے اوپر دستخط بھی نہیں کیے۔ پھر اس کے بعد ایف آئی آر وہ کہتے ہیں کہ مطابق عارف نقوی نے کوئی غلط بیان حلفی دیا یا بینک حکام نے ٹرانزیکشن رپورٹ نہیں کی۔ اب ہونا یہ چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غلط چیز آ رہی ہے تو اسٹیٹ بینک کو فوراً کرتا، لیکن اس میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لیگل راستے سے ساری چیزیں آئی ہیں، ایک لیگل جو وے ہے، بینکنگ چینل ہے، کوئی حوالہ ہنڈی نہیں ہوئی یا کوئی منی لانڈرنگ اس طرح نہیں ہوئی، ایک یہ لیگل جرم کے لیے استعمال، ہاں یہ لیگل اکاؤنٹ ہے، اس میں آئی ہے۔ اب اصل میں ہوتا پتا کیا ہے نعمان بھائی، جب ہمارے تفتیشی ادارے ہیں جب یہ رپورٹ بناتے ہیں، اتنے انٹرسٹنگ رپورٹ بناتے ہیں کہ ہم بھی پڑھ کے ایک دفعہ ہل کے رہ جاتے ہیں، یار یہ کمال، اتنا یہ جرم ہوا ہے۔ جب وہ کورٹ پوچھتی ہے کہ بھائی اس پہ ایویڈنس کیا ہے، تو وہاں پہ تفتیشی چپ کر جاتا ہے۔ اب جیسے اس میں کہا گیا تھا کہ جی اکاؤنٹ کا نام نیا پاکستان رکھ دیا گیا اور اس میں اکاؤنٹ میں رقم کی گئی، تو اس پہ عدالت نے اتنا سا سوال پوچھا کہ بھائی اس پہ جرم کہاں پہ ہوا ہے۔ جب یہ بات پوچھی گئی تو ظاہر ہے انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہو یا کوئی اس نے انویسٹیگیٹ کیا ہو تو ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس فیصلے نے یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کو عمران خان صاحب کے خلاف اڑا کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان کے لیے بڑا ریلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمر بھائی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں۔
यार असल में जो ममनुआ फंडिंग का केस है ना, शुरू से ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स पे बेस करके वो नहीं बनाया गया था. हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो हमारे जितने भी इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो हमेशा एक बहुत डिफरेंट एंगल से जो है इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं. वो हमेशा अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक्यूरेसी जो है ना वो मफरूज़ों पे बेसिस करके जो है ना वो कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हमने एक पकड़ लिया तो इसमें तो हम इस बंदे को ना बिल्कुल जगड़ देंगे, इसमें से वो एस्केप नहीं कर सकता. अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जब यही सेम डिस्कशन जब आपके जुडिशरी के पास जाती है तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत डिफरेंट नज़र आती है. तो वो जब एडवोकेट क्वेश्चन से पूछते हैं सेम इदारों से ही, तो वहाँ से उनसे फिर ये जवाब नहीं दिया जाता और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं. और उसके ऊपर जो है सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है, फिर उसको एक्स्ट्रा एविडेंस के तौर पे डिफरेंट एंगल से पेश करते हैं. जिस तरह रिपोर्टर ने भी इधर जो बात की थी कि एक अलहदा एविडेंस जो है, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसका से रिलेटेड नहीं होता, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें कलेक्ट करके उसको मवाज बना के एक और इनिशिएट करते हैं इंक्वायरी. अब सबसे बड़ा जो इशू है इस टाइम पे वो है किसी भी जो टारगेट अगर आपने बनाया होता है इंसान जो है उसको कार्रवाई के अंदर फंसाने का, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. ये भी सियासत का हमारा सिस्टम ही इस तरह का है कि उसमें लोग इस्तेमाल करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, तो उसमें वो हिकअप्स आती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. जब वो चीज़ें सामने एक्सपोज होती हैं तो आगे से जुडिशरी ने अभी मोस्ट प्रॉब्ली अपील में भी ले जाएंगे और जिसमें उनको रिलीफ मिल सकता है इमरान खान को, लेकिन किसी न किसी डायरेक्शन में आई थिंक इनको दोबारा फंसाएंगे इसी चीज़ में ताकि इस जाल में से इमरान खान एस्केप ना कर सकें. ठीक है कामरान साहब, आप भी काफ़ी अरसे से हमारे तो साथों में से हैं सर, क्या समझते हैं आप इस इशू को किस तरह से लटकाने की कोशिश की जा रही है? एविडेंसेस हैं या नहीं है? अगर जिस तरह से फयाज़ ने कहा कि आज हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स किए हैं उसके अंदर तो सब चीज़ें क्लियर हो गई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि उन पर साबित हो सके कि ये ममनुआ फंडिंग हुई है. देखिए, मैं सिर्फ इमरान खान के केस पे बात नहीं करूँगा, मैं इसको जनरल एक बात करता हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोई भी मुकदमा हो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो FIA से रिलेटेड हो या एंटी करप्शन से रिलेटेड हो या वो कोई भी मुकदमा हो, उसमें उसको मिसयूज़ तो किया जाता है, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नैब तो इस हवाले से बहुत ही जो है ना वो नोटोरियसली देखा जाए तो वो इस हवाले से उनकी जो शोहरत है उसको नुकसान पहुँचा हुआ है कि जी जहाँ जिसको सियासी मकासद हासिल करने हो वहाँ पर नैब को आगे कर दिया जाता है. मुकदमा बनाओ और जनाब जो उनसे अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लें, आप मतलब उनको अपने साथ मिलाएं और मुकदमा आपका ख़त्म. तो ये नैब के बारे में ये शोहरत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. मैं बात करना चाहूँगा कि वो जो एक इस वक्त जो राइट नाउ जो केस चल रहा है ना वो है आपका ये ट्रीज़न का, बगावत का केस जो है ना, सेडिशन चार्जेस जिसमें लगाए जाते हैं. ये शहरियों को बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त इसका सामना करना पड़ रहा है. इसकी रीसेंट एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं. अरशद शरीफ केस है, इमरान रियाज केस है, इसके अलावा आज़म सवाती केस है और वो उनका जो ये PTI वाला जी शहबाज गिल वाला केस, इसमें जी काफ़ी सारे हैं. इट्स मतलब लंबी फहरिस्त है वो उसमें. तो ये सारे आप देखें तो इसको बताया क्या जा रहा है. देखें बड़ी ओपन एंडेड टर्म है जी कि जी ये जी बगावत की है, जी इन्होंने उकसाया है, बगावत की है, रियासत से बगावत की है, मुल्क से बगावत की है. ये क्या ये इतना आसान है किसी को गद्दार क्लियर कर देना? मतलब बगावत जो कर रहा है इसका मतलब है वो गद्दारी या बगावत उस ज़ुमरे में आएगी ना जी कि आप उसको कह रहे हैं कि ये मुल्क से गद्दार है, ये कौम से गद्दार है, रियासत से गद्दार है. तो ये वाला जो मुकदमा है यानी ये वाली जो सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड की, ये इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, मिसयूज़ किया जा रहा था. और लेट मी कंपेयर इट विद द ब्लेसफेमी लॉ. जिस तरह से हमारे ब्लेसफेमी लॉ के अंदर है ना उसको मिसयूज़ किया जाता है, हमारा रिकॉर्ड मौजूद है, मैं ये कोई ख़ुद से नहीं कह रहा कि जिस तरह से उस लॉ को मिसयूज़ किया जाता था इसी तरीके से इसको भी मिसयूज़ किया जा रहा था. तो अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट पास की है. उन्होंने वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड की उसको जो है ना वो अल्ट्रा वायरेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसको इलीगल डिक्लेयर किया है उन्होंने. ठीक है, अब वो जजमेंट तो आ गई है और वो इसी बुनियाद पे किया है कि ये जितने मुकदमात किए जा रहे हैं ना वो सारे के सारे उसमें झूठे हैं और वो फंसाने के लिए हैं, सियासी पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं. और जिस तरीके से किसी को फंसाना हो तो उसके ऊपर आप तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगा दें या तो बगावत का लगा दें, तौहीन रिसालत का लगा दें. तो वो ये इसलिए मैं ये बगावत वाले सेक्शन में भी यही हो रहा था. तो हाई कोर्ट ने तो इसको
کر دیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں اس کو اس سے نکالیں, اس کو امینڈ کریں, اس سیکشن کو اس طریقے سے ختم کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی بھی صرف عدالتی فیصلہ آنا جانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کو آپ کو قانون سے نکالنا پڑے گا, اپنے قانون کو ان اکارڈنس ود دا ججمنٹ آف لاہور ہائی کورٹ اس کو آپ کو امینڈ کرنا پڑے گا, تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ رکے گا. اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے عوام کے لیے, یہ بہت بڑا ریلیف ہے. اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں, جیسے آپ نے کہا نا اس کو نکالنا پڑے گا تبھی رکے گا. یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں, پچھلی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ آئے روز اسلام آباد میں اس طرح کے مقدمات کر دیے جاتے تھے, کبھی بلوچ اسٹوڈنٹ کے اوپر, کبھی کسی اور کے اوپر, ایون کہ جو حافظ حمداللہ صاحب ہیں ان کی تو شہریت تک منسوخ کر دی گئی تھی. تو اس ٹائم مجھے یاد ہے چیف جسٹس ستر مین اللہ کے پاس یہ کیس آیا تھا, تو انہوں نے اس ٹائم ڈی سی ہمسا شفقات کو طلب کیا تھا اور انہوں نے ان کی کھنچائی کی, اور اس کے بعد گورنمنٹ نے جا کے خود ہی وہ مقدمہ واپس لے لیا, اور بلکہ اس کو بار بار روکا گیا کہ آپ یہ جو ہے غلط اس قانون کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ریاست کے لیے درست نہیں ہے. ایک قانون کا ایک خوف ہی تو ہوتا ہے, آپ اتنے زیادہ مقدمات بغاوت کے بنائیں گے تو ایک خوف ختم کر دیں گے. تو میرے خیال میں اس قانون کا جو درست استعمال تو میرے خیال میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو بہتر ہے جو لاہور ہائی کورٹ کا یا پھر آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاندانہ گلزار کیس میں 7 رکنی جو 7 نکاتی ایک طریقہ کار وضع کیا ہے وہ بھی بتایا ہے, جس پہ واضح کیا ہے کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے, ان کی منظوری کے بغیر یہ مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا اور عام شہری تو کروا ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہونے کے بعد وہ تعین جب ہو جاتا ہے کہ آیا کہ اس میں بغاوت ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی, اس کے بعد پھر وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک مجاز افسر ہوتا ہے جو ریلیونٹ آفیسر ہوتا ہے, وہ مقدمہ درج کرواتا ہے. یہاں پہ ایک عام شہری کے اوپر بنا دیا جاتا ہے. تو یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اسی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرح بڑا امپورٹنٹ ہے اس کیس کو لے کے. ابھی نعیم کے اندر میں دیکھ رہا ہوں ان کو دیکھ کے مجھے منٹو یاد آ گیا اور بڑے بے چینی اور بڑا اضطراب نظر آ رہا ہے. منٹو صاحب کے اوپر بھی عدالتوں میں بڑے مقدمات چلے ہیں نا, تو اس لیے ہم نعیم سے پوچھیں گے, نعیم آپ کیسے دیکھ رہے ہیں شاندانہ کا کیس؟ آپ نے بڑے غور سے اس کو آبزرو کیا ہے, تو کیا نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ آپ بڑے شوق سے ویسے اس کو پڑھ بھی رہے تھے فیصلے کو. بہت شکریہ نعمان صاحب. میں آپ نے لائٹ انداز میں بات کی, میں کامران صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ کیسز, بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک میں کہ کیسز بنا دیے جاتے ہیں, ایک بندے کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے اور وہ ساری زندگی اس کو لگ جاتی ہے اس الزام کو دھونے میں. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے, یہ ہوتا اس لیے ہے کہ جس نے کیس بنایا ہے یا جس نے الزام لگایا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. قوانین موجود ہیں لیکن ان کا اطلاق صحیح طرح سے نہیں ہو رہا. لوگوں میں بھی شعور نہیں ہے, لوگوں میں شعور کرنا پڑتا ہے, وکیل کو اچھے خاصے ایگزیکٹلی. اچھا اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ جھوٹے کیس کے اندر جوڈیشل ہو جاتے ہیں. یہی تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ایک شریف آدمی بس یہی غنیمت سمجھتا ہے کہ میری اس کیس میں سب سے پہلے تو ضمانت ہو جائے, میں جیل سے نکل آؤں, اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ کرے میں خود پیسے دے, کسی کو پیسے دے کہ میری جان چھوٹے. حالانکہ اب جس طرح کامران صاحب فرما رہے تھے کہ 2 الزامات ہیں بڑی آسانی سے لگا دیے جاتے ہیں, ایک بغاوت اور دوسرا بلیسفیمی. اب یہ جو الزامات ہیں ان کو دھونے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے. اور میرا نہیں وہ ایک مجھے اب یاد نہیں ہے, جج صاحب نے ایک کسی کیس میں انہوں نے فیاض صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو جسٹس ستر مین اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ کوئی پاکستانی غدار نہیں ہو سکتا, وہ مجھے آج بھی یاد ہے. تو یہ ایگزیکٹلی بلوچ اسٹوڈنٹس والا جو کیس تھا, تو ان کا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز بناتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور ہر مطلب اب پولیٹیکل ڈفرینس, آپ خیالات کا جو ہے آپ ڈفرینس آف اوپینین پہ یا کسی کو پولیٹیکلی نیچے گرانے کے لیے آپ اس طرح کے کیسز نہیں ہونے چاہیے. شاندانہ گلزار کے اوپر جو مقدمات ہیں, اب جس طرح یہ مقدمہ بھی اسلام آباد کے ایک میجسٹریٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا, اور جس طرح آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں
اچھا اس میں مجسٹریٹس تو سر دھڑا دھڑ وہ کر دیتے ہیں درخواستیں اور مقدمے بھی. دھڑ کے علاوہ نعمان یہ دیکھیے کہ یہ جتنے مقدمے ہمیں دیکھے نا انکلوڈنگ ڈیٹ آف ارشد شریف اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف جگہ جو ہے نا وہ ملک کے مختلف حصوں میں ایف آئی آریں کٹتی ہیں اور ایف آئی آر کا متن ایک جیسا ہوتا ہے, سب کا ایک وہ ڈٹو کاپی لگتا ہے کہ جی وہ عمر صاحب کاربن کاپی سے ہی وہ سارا, تھوڑا سا صرف وہ کمپلیننٹ کا نام چینج کرتے ہیں اوپر سے اور نیچے سے, باقی پورا باڈی جو ہے اس کی متن جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے. دیٹ شوز مطلب اس سے بڑا جو ہے نا وہ پروف کیا ہوگا کہ یہ سارا آرکیسٹریٹڈ ہوتا ہے اور یہ پولیٹیکل, یعنی متن ایک تیار کیا ہوا آتا ہے اس کے اوپر صرف مجسٹریٹ نے دستخط جاتی ہیں جی. وہ ایک نہیں مجسٹریٹ کے علاوہ وہ ہر متن سیم کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کمپلیننٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے, ایک کمپلیننٹ بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے, اسلام آباد میں ہے, ایک کہیں وہ کے پی میں بیٹھا ہے. ان تینوں کے خیالات بالکل ایسے ہیں کہ جناب جی وہ بالکل ایگزیکٹلی تینوں کی شکایت ڈٹو وہی کاپی ہے. ایک ہی ٹائم پہ بیٹھے ہوئے وہ ٹی وی دیکھ رہے. کتنا بھونڈا انداز ہے یہ, کتنا بھونڈا. اس میں نا ایک بڑا مزے کا ایک اسی طرح کے کیسز ہوئے اور اس میں ایک بلوچستان کے فاس لنگ ایریا سے ایک بندے نے ایف آئی آر کروائی کہ میں نے موبائل میں دیکھا فلاں بندہ جو ہے یہ تقریر اس کی میں نے سنی. تو وہ جب کورٹ میں گیا تو وہاں پہ جو ڈیفینس کے وکلا تھے انہوں نے کہا کہ اس بندے سے پوچھیں جس علاقے میں بیٹھ کے یہ دیکھ رہا تھا وہاں پہ تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں جی, آپ تو انٹرنیٹ کے ایکسپرٹ ہیں جی, آپ بتائیں ویڈیو کو کس طرح سے بنا کے اور تیار کی جاتی ہے ساری ایویڈنس. اچھا پہلے تو اس کا ذرا دیکھیں بیک گراؤنڈ جو ہے نا آپ کا بغاوت کا جو سارا ایلیمنٹ ہے یہ ہمیں ماشاء اللہ سے ہمارے جو انگریزوں کا قابض لوگ تھے نا کالونی رہ کے آپ کے اوپر یہ سارے لاز جو ہے نا وہ ایک سینس میں قدغن ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو کیری آن کر رہے ہیں. یہ آپ کا 144 آپ کا جو بغاوت کا جتنے بھی کیسز ہیں یہ سارے اسی کے لینے تھے. انفیکٹ بلاسفیمی تک کا جو ایشو ہے وہ وہاں سے ہی ریز ہوتا ہے. تو اس میں بھی سب سے جو سرپرائزنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہینیس کرائم سمجھی جاتی ہیں اور اس میں اگر کوئی بھی انسان کیئرفل نہیں رہتا, ایون انویسٹیگیشن والے ادارے جو ہوتے ہیں کیئرفل نہیں ہوتے, آپ تو ایک اتنا بڑا سیریس چارج کسی کے اوپر جا رہے ہیں, ٹاسک بے شک اس کو آپ سائڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ جو ہے نا عدلیہ کو اس چیز پہ بلیم کرتے ہیں کہ ان کو بلا لیا گیا. اس میں مسئلہ یہ عدلیہ انصاف جو ہے نا وہ اس کا اگنیشن پوائنٹ ہے. آگے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے انصاف کو کس طرح پہنچانا وہ اس پہ ہے. ابھی جس طرح اطہر من اللہ کی آپ نے بات کی تھی کہ انہوں نے کافی اس پہ بھی فوکس کیا تھا, ایک سینس میں لڑائی کی تھی بغاوت کے مقدمات کے خلاف جو ہے, لیکن دیٹس ون سنگل پرسنالٹی. آگے پولیس کا ادارہ اگر ہے وہ کچھ اور کرتا ہے, میجسٹریٹ اگر کچھ اور کرتی ہے, یا پھر جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں, تو یہ جو ہم نے جو کہتے ہیں نا انٹر پرسنل کیپیسٹی میں ایک فیکس مشین لگائی ہوئی ہے جو کہ پورٹیبل ہے. بلوچستان سے مقدمہ درج جو کہ کراچی چلا جاتا ہے, کراچی سے شفٹ ہو کے کہیں اور چلا جاتا ہے. ابھی تو پتہ نہیں بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک نوعیت کے ایک تو بڑا انٹرسٹنگ تھا مقدمہ جس نے مقدمہ کیا وہ ہے بھی کرمنل انسان جو ہے, اس کی بھی خبر چل رہی تھی. مطلب کہ اس نوعیت کی بھی جو ہے نا کیسز جو ہیں پولیس فائل کر رہی ہے. اور بڑا اسٹرینج ہے وہ زمان پاک کے سامنے میں نے وہ دیکھا تھا نا, وہ ایک بڑی فیمس سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جی ہم تو بندر ہیں, مداری نچانا چاہ رہے ہیں ہمیں اس طرح کا, جو کہ بڑا افسوس ہوتا ہے. پولیس انسٹیٹیوشن آپ کا بھوک مداری تو افسوس کی یہ بات ہے کہ آپ کے یہ سارے انسٹیٹیوشنز ہیں اور ایک قانون آپ کو گیون ہے, اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. ابھی اٹس اے گڈ تھنگ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ایک ٹرمز ہوں گی, میرٹس ہوں گے, اس کے بنیاد پہ آپ یہ کیس انیشیٹ کر سکتے ہیں. ہر کوئی سڑک پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے جی فلانے نے مجھے لگتا ہے یہ غدار ہے, اس کی شکل مجھے نہیں پسند, یہ غدار ہے, وہ اس نے الٹے ہاتھ سے مجھے جو ہے نا یہ دیکھنے میں مجھے صحیح نہیں لگ رہا تو وہ غدار ہے. انفارچونیٹ پاکستان میں غداری کے مقدمات انہی بنیادوں پہ لگائے جاتے ہیں. مجھے کوئی انسان پسند نہیں ہے اس بیسس پہ جو ہے, اور زیادہ تر آپ کو پتہ پولیٹیکل ریزنز پہ. آپ یہ تاریخ میں دیکھیں مولانا عبدالکلام آزاد, آپ مولانا محمد علی جوہر, گاندھی, ٹھیک ہے, سب نے یہ چیزیں فیس کی ہیں اور اسی چیز کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے گھٹیا قانون سے نکل کے اس سے آزادی حاصل کر کے اگر آپ اسی چیز کو بار بار آزما رہے ہیں تو اس آزادی کا فائدہ کیا؟ ہمارے یہاں مختصر سی بات کروں گا کہ وہ ہمارے یہاں وہی بات کہ کالونیل سسٹم جو ہے نا اس کی باقیات نہیں بلکہ ایگزیکٹلی وہی کالونیل سسٹم جو ہے نا وہ ابھی بھی چل رہا ہے.
وہی قوانین جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, وہی آقا غلام اور وہی لارڈ اور جو والا کانسیپٹ ہے نا, وہ اس وقت بھی چل رہا ہے, ہر سطح پر چل رہا ہے. اور وہ کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ جو لوگ اس پورے سسٹم کو چلانے والے ہیں اور جو اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو اس کے بینیفیشریز ہیں اور اس کے وہ مالکان ہیں بیسیکلی, وہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم ختم ہو, ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ کل کو اگر وہ یہ یہاں پر وہ والا سسٹم لے آئیں جو کہ بالکل دیٹ ول بی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ, تو ظاہر ہے وہ اس میں لوزر ہوں گے. ان کو تو آقا اور غلام کی جو تمیز ہے وہی اس سسٹم میں ختم ہو جانی ہے, تو وہ کب گوارا کریں گے؟ اسی لیے یہ اسی طرح سے چل رہا ہے. دیکھیں میرے خیال میں جو قانون ہوتا ہے نا کوئی بھی, وہ غلط نہیں ہوتا بلکہ اس کا استعمال جو ہے غلط ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں نیب کی. نیب قانون دیکھا جائے تو کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک اچھا قانون تھا, جس میں اس میں کافی کچھ بہتری کی گنجائش تو ہر چیز میں ہوتی ہے. لیکن جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا 2018 سے بعد میں یا اب تک, جس طرح اس کا ایک غلط یا پولیٹیکل استعمال ہوا, اس سے نقصان کیا ہوا کہ پوری نیب جو ہے وہ کٹہرے میں آ گئی, وہ قانون خود کٹہرے میں آ گیا اور یوں لگنے لگ پڑا کہ وہ قانون ظلم ہے, ظالم ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے ترمیمیں کر دیں, اس کا ڈنگ نکال کے ہاتھ میں فارغ کر دیا اس کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ جب قانون ہی ختم ہو گیا, اب آپ کرپشن کے خلاف کہاں پہ کارروائی کریں گے؟ اچھا ہم دیکھیں نا, تو ترمیمیں یہ لوگ کرتے ہیں اپنے حق کے لیے کہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا, لیکن الٹا ان کے لیے نقصان. اسی قانون کا استعمال ٹھیک ہو رہا ہوتا تو کسی کے ذہن میں بھی نہ آتا کہ یار اس کی ترمیم کر کے ہم نے اس کا ڈنگ نکالنا ہے. قانون کی بات آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مختلف جگہ پہ درخواستیں فائل ہوتی ہیں, کمپلینٹس فائل ہوتی ہیں, درخواستیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن کمپلیننٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن بعد میں جب مقدمہ چلتا ہے نا تو وہ کمپلیننٹ ملتے نہیں ہیں. وہ بھائی جو کمپلینٹ کرنے والا ہے وہ آئے اور وہ اپنا مقدمہ لڑے, جس نے کمپلینٹ فائل کرائی ہے, یہاں پر وہ غائب ہو جاتے ہیں. وہ کورٹوں میں وہ بھی دھکے کا ہے. اور ہمارے قانون میں پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کمپلیننٹ کو بلائیں اور کہیں کہ بھائی آپ نے اس کا مطلب ہے کہ نان پروسیکیوشن کی وجہ سے ڈسمس نہیں کرنا, بلکہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے فائل کرنا ہے. سر آپ کو پتہ ہے سر, آپ خود ماشاءاللہ ہم سے بہتر, بلکہ آپ تو ہمارے استادوں میں سے ہیں. قوانین کے حوالے سے, عدالتوں کے حوالے سے قوانین موجود ہیں. جو غلط الزام لگائے گا, جو تہمت لگائے گا, جو جھوٹی FIR کرواتا ہے, اس کے خلاف موجود ہیں. لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. جس طرح فیاض کہہ رہے تھے کہ قوانین غلط نہیں ہوتے, ان کا استعمال غلط ہوتا ہے, استعمال اطلاق غلط ہو جاتا ہے. اب اسی طرح آج یہ جو اب نیب کی قانون کی بات کر رہے تھے فیاض صاحب, اب دیکھیے وائٹ کالر کرائم جو ہے, آپ بھی جانتے ہیں, کرائم رپورٹر آپ رہے ہیں, وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا پھر اس کو پروو کرنا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, اور اس کے لیے نیب جیسے قوانین چاہیے. لیکن اب جس طرح نیب کے قانون کا استعمال کیا گیا, جس برے طریقے سے استعمال کیا گیا, اس کی وجہ سے اب نیب کا قانون بدلنا پڑ رہا ہے. اب اگر کوئی وائٹ کالر کرائم جو کہ ہو رہا ہے, اس کو کس طرح پکڑیں گے آپ؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کی ول جو ہے, ول ہونی چاہیے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کی, قوانین کو مس یوز نہ ہونے دیں, اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ادارے کی بات کریں, یہ تقریباً مطلب جو بھی اس میں بگڑا ہوا ہے. آپ دیدہ ہو گئے نہیں, یقین کریں سسٹم جو چل رہا ہے نا اس وقت ملک کا, نہیں دیکھیں آپ دیدہ ہو گئے. نہیں, جو ملک کے حالات ہیں اس پہ میرے سمیت ہر بندہ ہی اس وقت پریشان بھی ہے. اور ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے, لیکن اس سسٹم سے ضرور مایوس دکھائی دیتے ہیں. اب اس سسٹم کو چینج ہونا چاہیے, بہتری آنی چاہیے, کیونکہ اب کب تک ہم اسی طرح پھرتے رہیں گے. باہر آپ جائیں نا, یقین کیجئے گا وہاں پہ نمان آپ کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے. پولیس کو آپ کو دیکھ کے, حالانکہ آپ کا اپنا ملک نہیں ہوتا, پھر بھی آپ پولیس اہلکار کو دیکھ کے نا آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے یار اب مجھے کوئی جہاں چھیڑ نہیں سکتا, وہ پولیس اہلکار کھڑا ہوتا ہے. اتنے پولیس والے نے اسی دیکھ لی راہ بدل جانے, حالانکہ کچھ نہیں. کیسے ہوگا جی سسٹم چینج؟ دیکھیں دو لائنیں ہیں. ریاست کے بنائے ہوئے قانون کو ریاست ہی اس کا کلا کما کر رہی ہے, مس یوز کر رہی ہے, وچ از دی موسٹ انفارچونیٹ تھنگ. کیونکہ جن سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کو انصاف دیں گے, اگر وہی انصاف نہیں کرے تو کس طرح عدالت کو ضرورت نہ پڑے. بالکل ایسے ہی ہے. پارلیمنٹ خود جو ہے نا وہ اس معاملے کو دیکھے اور خود چلے. سر آپ کیا کہتے ہیں آخری دو لائن؟ دیکھیں میں ہونا تو یہی چاہیے
کہ یہ پورا سسٹم اور یہ پورا ہوتا، لیکن میں نے جیسے پہلے بات کی نا کہ جو اس کو چینج کرنے والے ہیں یا جو صاحب اختیار ہیں ان کو اس وقت یہ سوٹ کرتا ہے، اس لیے وہ کبھی اس سسٹم کو چینج نہیں ہونے دیں گے. بدقسمتی یہی ہے اور سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہی یہی ہیں کہ معذرت کے ساتھ کہ یہ نظام ابھی اس کے تبدیل ہونے کے کوئی مجھے چانسز نظر نہیں آ رہے. جس طرح سے عمر بھائی نے کہا کہ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے جڑ کو جو ہے نا وہ اکھاڑنا پڑے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے سب کچھ کرے گا. فیاض نے جس طرح سے کہا کہ پاکستان کے اندر اب رہ کے کوئی بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ محفوظ نہیں سمجھ رہا، اسی لیے بہت سارے نوجوان اب لاکھوں کی تعداد میں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. نعیم نے جس طرح سے کہا کہ قانون کا صحیح استعمال کے لیے قانون سے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے، اور کامران صاحب نے جس طرح سے کہا کہ قانون کے صحیح استعمال کے لیے جو ریاستی ستون ہیں ان کو بہتر طریقے سے چلنا پڑے گا، تبھی قوانین میں بہتری آ سکتی ہے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس سے متعلق آپ نے ضرور ہمیں آگاہ کرنا ہے. رپورٹرز بیٹھک سے آج اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک ہم سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.